نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں۔ ذی القعدہ کا مہینہ اختتام پر ہے، آگے ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ دنیا بھر کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے قربانی کے فریضے کو ادا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ اپنی رضا کے واسطے قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین، آج کی اس محفل میں، اس مجلس کے اندر یہ ایک اہم مسئلہ، بہت ہی اہم مسئلہ عرض کرنا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر حلال جانور، گائے ہو، بکری ہو، اونٹنی ہو، بھینس ہو، جو قربانی جن جانوروں کی جاتی ہے، نر ہو یا مادہ ہو، ہر حلال جانور کے اندر 7 چیزیں ایسی ہیں فقہاء نے، علماء نے ان کو مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ بات موجود ہے، سنن کبریٰ بہقی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب ما یکرہ من الشاۃ، شاۃ بکری کو بولتے ہیں، کہ باب قائم کیا کہ چند چیزیں ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں۔ وہی حلال جانور کے اندر جو چند چیزیں ہیں مکروہ ہیں، وہ بھی مکروہ تحریمی۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور و معروف کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی جلد نمبر 4 کے اندر حضرت جی نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 7 چیزیں مکروہ ہیں، وہ بھی مکروہ تنزیہی نہیں، مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی اس کو کہا جاتا ہے جو حرام ہو، کہ ان 7 چیزوں کا کھانا حرام ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا الدم، دم کہتے ہیں خون کو۔ وہ خون حرام ہے جس وقت جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کریں گے تو اس کے وقت، جس وقت خون نکلے گا، اس کا خون ایسا نکلے گا، اس خون کو دم مسفوح بھی کہا جاتا ہے، وہ خون حرام ہے۔ مشرکین مکہ مسلمانوں پر اعتراض کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو جانور اپنی جگہ پر کھڑا کھڑا مر جاتا ہے اسی کو اللہ ہی مارتے ہیں، اس کو تو مسلمان کھاتے نہیں ہیں۔ جس جانور کو اپنے ہاتھ سے مسلمان ذبح کرتا ہے اس جانور کو وہ کھا لیتے ہیں۔ علماء نے اس کی علت، اس مسئلے کی علت یہ تحریر فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو جانور خود بخود مر جائے، قلعے پر کھڑا مر جائے، یا اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، یا کسی نے اس کو لاٹھیاں ماری وہ مر جائے، تو اس کے اندر جو دم مسفوح خون ہے، حرام خون، وہ باہر نہیں نکلتا، وہ اندر ہی رہ جاتا ہے، اس لیے اب اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ وہ دم مسفوح جو ہے، جب وہ باہر نکلے گا اب وہ جانور حلال ہو جائے گا، اب اس کا کھانا حلال ہے بالکل، تو وہ خون حرام ہے۔ ہاں، جب ذبح کر دیا جانور کو تو اس کے بعد جو گوشت کے اوپر خون لگا ہوتا ہے وہ مستحب ہے، اس کو دھو کر کھا پی لیں، بالکل وہ حرام نہیں ہے۔ وہ خون حرام ہے جب جانور کو ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے وقت جب خون نکلے گا وہ دم مسفوح خون ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا والحیاء، حیاء کہتے ہیں جو مادہ جانور ہے، جیسا کہ گائے، اونٹنی، بکری، بھینس، ان کی جو پیشاب، چھوٹے پیشاب کی جگہ ہے،
مادہ کی چھوٹی پیشاب کی جگہ اس کو والحیاء کہتے ہیں، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والذکر، ذکر کہتے ہیں جو نر ہے اس کے چھوٹے پیشاب کی جگہ اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا والانثیین، انثیین کہتے ہیں خصیتین کو، کپوروں کو، شہر کے اندر ان کو ٹکٹک بھی کہا جاتا ہے، ان کا کھانا بھی حرام ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا والغدہ، غدہ کہتے ہیں حدود کو بھی کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام حرام مغز بھی ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا والمثانہ، مثانہ جس کے اندر پیشاب جمع ہوتا ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ ساتویں نمبر پر فرمایا والمرارہ، مرارہ کہتے ہیں پتے کو، پتے کا کھانا بھی حرام ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے۔ ہر حلال جانور کے اندر یہ 7 چیزیں ہوتی ہیں، ان کا کھانا حرام ہے۔ سنن کبریٰ بہقی میں یہ بات موجود ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر حلال جانور کی کلیجی کھانا حلال ہے، ہر حلال جانور کی اوجڑی کھانا حلال ہے، اور ہر حلال جانور کی تلی کھانا جائز ہے، اور ہر حلال جانور کے گردے وہ بھی کھانا حلال ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرام چیزوں سے، مکروہ چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔